میں نے دیکھا تو ڈیرے پر بہت رش لگا ہوا تھا۔ کافی سارے لوگ میرے ابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کے گواہ کے طور پر، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں تھی۔ پھر ہم جیسے ہی پہنچے تو چودھری کا ملازم میری امی کو لے کے ایک کمرے میں چلا گیا اور پھر میں وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر 10 منٹ بعد چودھری بھی آ گیا اور آتے ہی مجھ سے ہاتھ ملانے لگا، مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا۔ میرے ابا اور اس کے آئے ہوئے تمام گواہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ چودھری مجھ سے مل رہا ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا کہا تھا تم نے؟ بتاؤ، تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے۔ پھر میرے ابو کہنے لگے، میری بیٹے کو کیوں بلایا؟ اس کی ماں کو بلاؤ نا، میرا اصل جھگڑا تو اس کے ساتھ ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، شرم کر، شرم، میں مردوں میں اس کو بلا لوں؟ بتا سب کے سامنے اصل بات کیا ہے؟ پھر میرے ابا نے وہی گھسی پٹی باتیں شروع کی، یہ ہے فلاں ہے ڈمکاں ہے، کچھ جھوٹ اور کچھ سچ۔ پھر چودھری نے مجھے کہا، ہاں یوسف، تمہارا باپ سچ بول رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں چودھری صاحب، میرا باپ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ساری خرابی میرے باپ میں ہے، یہی رجوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میری امی نے تو اسے بہت بار روکا، لیکن یہ اس کو بار بار پیٹتا تھا اور طلاق کی دھمکی دیتا تھا۔ آخر میری ماں کب تک برداشت کرتی، اس لیے میں خود اپنی ماں کو اپنے باپ سے دور لے گیا ہوں۔ پھر میرے باپ کو چودھری کہنے لگا، اوئے، سچ کہہ رہا ہے تیرا بیٹا؟ تو ایسا کرتا تھا؟ وہ بڑا مظلوم بن گیا تھا۔ پھر چودھری نوکر کو کہنے لگا، جاؤ ذرا ڈنڈا نکال کے لاؤ، میں اس کو بتاؤں کہ یہ کیا جھوٹ بولتا ہے۔ میرے ابو بہت بڑا پریشان ہو گئے کہ یہ چودھری کو کیا ہوا ہے، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابو کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نوکر گیا اور ڈنڈا لے کے آیا، چودھری کے ہاتھ میں دیا۔ چودھری نے کہا کہ پکڑو اس کو، ادھر لے کے آؤ۔ اوپر سے میرے ابا کو کہا، چلو مرغا بنو۔ وہ مرغا بننے ہی لگا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب بس مارے نہ، ہمیں ہمارا حق دلوا دیں، ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں۔ پھر چودھری کہنے لگا، نہیں تو رک تو صحیح، میں اس سے بتاؤں کہ عورت پہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں۔ پھر چودھری زور سے ڈنڈے میرے ابو پر برساتا رہا اور پھر کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں رہا تھا۔ 4-5 ڈنڈے ہی مارے ہوں گے۔ میں نے جا کے چودھری صاحب کو کہا، چودھری صاحب بس کریں، اس کے لیے بہت ہے، بس اسے بولیں کہ یہ ہماری زمینیں ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر ابو کہنے لگا، میں مرتا مر جاؤں گا، اپنی کمائی ہوئی زمینیں میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا، تم لوگوں نے آج مجھے مروایا ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا۔ پھر اپنے ملازم کو بلایا، کہا، ادھر آؤ اور لے جاؤ اس کو، جاؤ اسے کمرے میں بند کر دو، میں تب تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ لوگوں کا حق نہیں دیتا۔ پھر میرے ابو کو کافی لوگ سمجھانے لگے، کہنے لگے، دے دو، خواہ ذلیل ہو کر تجھے ویسے بھی تو دینا پڑے گا، کیونکہ چودھری جو بھی فیصلہ کرتا تھا اسے ماننا ہی پڑتا تھا۔ لیکن میرا ابو بس ضد تھا، میں نہیں دوں گا، اور پھر چودھری نے میرے ابو کو کمرے میں بند کر دیا۔ 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، میرے ابو نے آواز دی، کہا کہ مجھے منظور ہے چودھری صاحب، مجھ سے غلطی ہوگی، میں ان کا حق ان کو دیتا ہوں۔ پھر وہ چودھری میرے ابو سے کہنے لگا، خالی حق نہیں دینا، اس کی ماں کو بھی طلاق دو، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر میرا ابو کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دوں گا، آپ اسے بلوا دیجئے چودھری صاحب، میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ پھر میرا ابو کافی اصرار کرنے لگا، نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق کا نہ کہو، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا، ایک دفعہ ملوا تو دیجئے۔ پھر چودھری میرے ابو کو کہنے لگا، اچھا رک، میں ابھی اس سے پوچھ کے آتا ہوں کہ تم سے وہ ملنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کہیں میری امی ابو کے ساتھ صلح نہ کر لے۔ پھر میں فوراً اس کمرے میں گیا جہاں میری امی بیٹھی ہوئی تھی، جا کے اس کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، امی، ابو سے صلح مت کرنا، ہمیں ہماری زمینیں بھی مل رہی ہیں اور تمہیں طلاق بھی، ہم کراچی جا کے بہت اچھی اور امیروں والی زندگی گزاریں گے۔ میری امی نے کہا کہ یوسف، تو پریشان نہ ہو، میں اس شخص سے ایسے صلح نامے نہیں کروں گی۔ اور پھر اتنے میں چودھری میرے ابو کو لے کے آ گیا۔ میرا ابو میری امی کے سامنے ہاتھ چھوڑنے لگا، اس کی منتیں کرنے لگا، اس کے پاؤں بھی پڑ گیا، کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ میری امی نے کہا، یہ سب تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا جب تم اس رجو کے پاس تھے، بہرحال بس اب بہت ہو گیا، میں تم سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر وہ چودھری میرے ابو کو کہنے لگا کہ سن لیا، تمہارا ٹائم ختم ہے، جو بھی زمینیں ان کے نام بنتی ہے دونوں بھائیوں کے نام لگا دے۔ اور پھر مجھے اسی پنچایت میں چودھری نے بلایا، مجھے کہا، یوسف، 2 دن کے اندر تمہارا باپ اگر تم لوگوں کو زمینیں نہ دے تو پھر مجھے آ کے بتانا۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے چودھری صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ پھر میرے ابو اور سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ آج ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو ڈیرا خالی ہو گیا تھا، تو چودھری مجھے کہنے لگا، یوسف، تو بھی یہاں سے گھر جا اور اپنی امی کو یہیں چھوڑ کے جا، شام میں آنا اور لے کے جانا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیا کروں، چودھری کو میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے چودھری صاحب سے کہا، مجھے اپنی امی سے ملنے تو دیں۔
پھر میں گیا، میں نے امی کو بتایا کہ امی مبارک ہو، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے اور 2 دن کے اندر ہی ہماری زمینیں بھی ہمیں مل جائیں گی اور ابو تمہیں طلاق بھی دے دے گا، پھر ہم کراچی چلے جائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر میری امی کہنے لگی، کیا ہوا یوسف؟ میں نے کہا امی فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ کیلے گھر جاؤ، وہ آپ کو پھر یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ میری امی نے کہا تو کیا ہو گیا یوسف، اتنا بھی بے مروت نہیں بنتے، کتنا بڑا کام کیا ہے چودھری نے، آخر اس کا یہ حق تو بنتا ہے، میں خود اسے سکون دوں گی، اگر وہ نہیں بھی بولتا ہے تب بھی میں رک جاتی۔ میں بڑا حیران تھا، میری امی کے رنگ بدلنے لگے تھے، وہ چودھری سے امپریس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا امی پوری رات اب یہیں رہیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ امی بولی ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا؟ پھر میری امی کہنے لگی یوسف کچھ دن کی تو بات ہے، پھر ہم کراچی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کراچی تو چلے جائیں گے، لیکن وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور وہاں بھی چکر لگاتے ہی رہوں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی کوئی بات نہیں، آخر وہ ہمارے اتنا کام بھی تو کر رہا ہے اور ویسے بھی ہمیں فائدہ ہی ہے اس سے، بنا کہیں رکھنی پڑے گی تو جا یوسف، جتنے بجے بھی چودھری نے کہا ہے تو آ جانا، پھر مجھے لے جانا۔ میں نے کہا چودھری تو کہہ رہا ہے کہ شام کو آنا۔ امی نے کہا اچھا تو جا، پھر شام کو آ جانا۔ پھر میں نے کہا امی 6 تو بج گئے ہیں، اس سے زیادہ شام کیا ہوگی؟ پھر میری امی کہنے لگی تو رات کو 10 بجے آنا اور گھر جا کے یہی بولنا کہ امی کو وہاں کام ہے، کل والا جھوٹ بول دینا۔ اب میری امی کا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ چودھری سے اپنا کام کروائے، اور پھر میں مجبور ہو کے خاموشی سے واپس گھر آ گیا۔ میں نے ساری کہانی اپنے بہن اور بھائی کو سنائی۔ آج ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ پھر کنزا میری بہن آئی میرے پاس، مجھے کہنے لگی بھائی مبارک ہو، آپ لوگوں کا حق تو آپ کو مل گیا، اب میرے بارے میں کب سوچیں گے؟ میں نے کہا سوچتا ہوں۔ کنزا کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری شادی اس پٹھان سے کروا دو۔ میں نے کہا کنزا ابھی تو مسئلہ ختم نہیں ہوا، ابھی ہمیں وہ زمینیں ملنی ہے، ہم اسے بیچ کر کراچی سیٹل ہوں گے، اور پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہیں کراچی میں کوئی پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسی پٹھان کو وہیں کراچی بلا کر تمہاری شادی کروا دوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کنزا مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور رات کا کوئی پروگرام بناؤ۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، جب سے میں نے آپ کا گاجر ہاتھ میں لیا تب سے مجھے اس کے کھانے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ رات کو اسے کھا لیا جائے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کنزا، میں جا رہا ہوں ابھی دکان پہ، تاکہ دکان کا تو پتہ کروں، یہ 2-3 دن سے دکان پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ صحیح ہے۔ پھر میں واپس دکان پہ آئے تو میرے دوست کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا ہاں سناؤ، مزہ آ رہا ہے دکان چلانے میں، چلا لو گے اگر میں کراچی شفٹ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ہاں استاد جی کیوں نہیں، بہت اچھی دکان ہے، آپ تو یہ دکان بیچ دوں میں خرید لوں گا۔ میں نے کہا نہیں میں نے بیچنے کے لیے نہیں دی، فی الحال تم بیٹھو، میں کراچی جا کے اگر وہاں میرا کوئی اچھا سیٹ اپ بن گیا تو میں پھر یہ دکان تو میں بیچ دوں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے پاس میں نے رات گزاری تھی۔ میں نے کہا میں نے دکان بھی چھوڑ دی ہے اور ہمیں زمینیں بھی مل رہی ہیں، فیصلہ ہمارے ہٹ میں ہو گیا، بس تم کراچی کی تیاری رکھو، 4-5 دن لگیں گے، ہم اپنی زمینیں بیچ کر کراچی میں کوئی اچھا سا گھر لے لیں گے۔ وہ تو کافی خوش ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اس سے شادی کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یوسف کراچی 2 منزلہ گھر بنوانا، نیچے تمہاری امی اور ابو رہیں گے اور اوپر تم اور میں رہیں گے، آخر کل کو ہم نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور اپنا بڑا کاروبار سیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، تمہیں کراچی چلنا ہے تو چلو، اس آسرے میں مت چلو کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگی یوسف کوئی بات نہیں، تم ایک دفعہ کراچی تو لے چلو مجھے، میں تمہیں سکون ہی اتنا دوں گی کہ تم خود ترسو گے میرے ساتھ شادی کرنے کو۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگی یوسف آج رات تم میرے گھر آؤ، میں نے سوچا کہ آج تمہیں مزہ دوں، لیکن آج میں اپنی بڑی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ سکون حاصل کروں گا۔ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ نہیں آج نہیں، ابھی میں 2-3 دن بہت بزی ہوں، مجھے وہ زمینیں نکلوانی ہیں اور پھر کراچی چل کے ہم سکون سے کرتے رہیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یوسف آ جاتے تو بہتر تھا، چلو ٹھیک ہے تم ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور پھر مل لیں گے، کون سا تم بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے باہر بلایا، میں نے کہا کاشف ذرا باہر آؤ۔ وہ باہر آیا، ہم اپنے ہی چھوٹے شہر میں ایک ہوٹل پہ جا کے بیٹھے۔ میں نے کہا کاشف تجھ سے کوئی بات کرنی ہے، گھر پہ تمہیں پتہ ہے نا میری بہنیں ہیں، ان کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں ہاں بھائی بتائیں۔ میں نے کہا بھائی زمینیں ہماری ملنے والی ہیں تو ہم آپس میں بٹوارا کر لیتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں بھائی جو بھی آپ کہیں مجھے منظور ہے۔
میں نے کہا تمہارا اور میرا حصہ ملا کے امی کا بھی کچھ ملے گا اور تھوڑا بہنوں کا بھی، سب ٹوٹل ملا کے 6-7 کروڑ کی زمینیں بنیں گی۔ ہم کراچی چل کے اچھا سا گھر لے لیں گے اور پھر کوئی اچھا سا کاروبار بھی کر لیں گے۔ وہ ہم سب کا برابر کا ہوگا، جتنی بہنوں کا حصہ ہوگا وہ بھی اس میں ڈالیں گے، اور گھر بھی لے لیں گے۔ وہ گھر تمہارا اور میرا آدھا آدھا ہوگا، جو بھی ہم کاروبار کریں گے وہ بھی آدھا آدھا ہوگا۔ لیکن زمینیں ابھی جتنے کی بھی بیچیں گے وہ پیسے میں ہی رکھوں گا، کیونکہ گھر خریدنا ہے اور کاروبار سیٹ کرنا ہے وہ میں ہی کروں گا۔ پھر میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ کیا چیز کتنے کی ہے، یہ حساب کتاب میں رکھوں گا، اس چیز کی تم فکر مت کرنا۔ پھر کاشف کہنے لگا ہاں ہاں بھائی، آپ نے کیا بات کر دی، آپ میرے بڑے بھائی ہو، اب آپ ہی میرے ابو ہو۔ کاشف میری بات بہت آسانی سے مان گیا تھا، اب سارے گھر والوں کا حصہ میری ہی ہاتھ آنے والا تھا۔ میں خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ پھر کاشف کہنے لگا بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تو یہی بولنا چاہتا ہے نا، تو نے جو شادی والی بات بولی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں بھائی۔ میں نے کہا ہمیں ایک دفعہ کراچی آنے دے، وہاں پہ تھوڑا سیٹل ہونے دے، ہم خود ہی اسی لڑکی والوں کے گھر چلیں گے، ہمارا سٹیٹس دیکھ کر وہ مان جائیں گے، تو پہلے مجھے یہ سیٹنگ کرنے دے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری شادی اسی سے کرواؤں گا۔ پھر وہ بھی خوش ہو گیا اور پھر ہم رات کو کھانے کا سامان لے کر گھر آ رہے تھے۔ تو بھائی پوچھنے لگا بھائی امی نہیں آئی؟ میں نے کہا وہ چودھری کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میں رات کو جا کر لے آؤں گا۔ ہم لوگ گھر آئے، میں نے وہ کھانے کا سامان اپنی بہنوں کو دیا، میں نے کہا رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ پھر میری بڑی بہن کنزا بھی میری امی کے بارے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی بھائی کیا ہوا، امی کیوں نہیں آ رہی؟ کل بھی پوری رات نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ کاشف نے تمہیں بتایا تو ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں بتایا تو ہے، لیکن امی اس کی نوکر تھوڑی ہے، ہماری امی کو اس نے کام پر رکھ لیا ہے کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کرنے دو کام، بڑے لوگوں نے ایسے ہی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ان کی تھوڑی بہت تو خدمت کرنی ہی پڑے گی۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ باہر حویلی کا دروازہ بجنے لگا۔ کاشف گیا دیکھنے تو بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا بھائی وہ ابو آئے ہیں، 2-3 محلے کے معزز آدمیوں کو بھی لے کے آئے ہیں۔ پھر میں نے کہا یار یہ کیوں آ گیا؟ پھر میں باہر گیا، میں نے کہا جی ابو بتائیں۔ میرا ابو کہنے لگا یوسف مجھ سے غلطی ہو گئی، گھر چھوڑنے کی کیا بات ہے، میں ساری زمینیں تم لوگوں کے نام لگوانے کو تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ یار اس عمر میں کہاں جاؤں گا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس رجو کے پاس چلا گیا، آئندہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ جس انداز سے میرے ابو نے بولا تھا میرا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ شاید پہلی دفعہ مجھے باپ کا سچا پیار نظر آ رہا تھا جو اس نے پوری زندگی نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا اب تو بہت دیر ہو گئی، ہم تو کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا ابو اچھا آپ ابھی گھر جائیں، امی گھر پر نہیں ہیں، امی کو آنے دیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر ابو کہنے لگا ہاں یوسف بس یار ایک بار صلاح کروا دے، میں ساری زمینیں تم لوگوں کے نام کروا دوں گا، جو کہو گے میں وہ بھی کروں گا، بس یار مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، بس دل میں کشمکش چل رہی تھی۔ اور پھر رات کے 10 بجے میں نے بائک باہر نکالی اور سیدھا چودھری کے ڈیرے پہ جا پہنچا۔ تو وہی ملازم نے دروازہ کھولا اور مجھے کہا تم بیٹھ جاؤ، چودھری صاحب ابھی کام لگا ہوا ہے، وہ نکلا ہی نہیں۔ پھر میں جا کے اسی کرسیوں پر دوبارہ بیٹھ گیا اور پھر میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میری امی باہر آئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ کو سر پہ اٹھا کے آئی ہو، میری امی سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آئیں، مجھے کہا یوسف چودھری تو میری جان ہی نکال دے گا، چلو گھر، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی کیا چودھری نے؟ اس نے کہا ابھی نہیں بتا سکتی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی قسط آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ۔